اللہ نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ، چار دفعہ کہا کہ جناب اس میں کمپلیٹ تفصیل ہے، مفصل ہے، آسان ہے، سمجھنے کے لیے آسان ہے. اوکے، اب آپ مجھے کہتے ہیں کہ پھر اللہ میاں جو ہے نا ان کا دماغ چینج ہوا، انہوں نے کہا نہیں اس میں سے صرف کچھ آیتیں تفصیل ہیں، کچھ آیتیں تفصیل نہیں ہیں. اب مجھے بتائیں اللہ میاں کا چینج دماغ نہیں ہوا ہے، میں بتاتا ہوں. تو اللہ میاں کا دماغ نہیں ہے، اللہ میاں کو دماغ ہی نہیں ہے، چینج نہیں ہوا ہے. آپ کا دماغ چینج نہیں اچھا ہے، اللہ میاں آپ بغیر کا دماغ دماغ کے چینج ہو گیا ہے. بھوسا بڑا ہوا وہاں پہ. ہاں 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 اوکے ڈن. اللہ میاں کا دماغ نہیں ہے دوستو، سن لیں آپ سارے. ہم بات اور کی سوتنترتا کے بارے میں بھارتی سمویدھان کے انوچھید 19 سے جو سمرتھن کرتے ہیں. ادھارنوں چھویوں اور سندربوں سے یہ ویڈیو کیول منورنجن سوچنا اور شیکشی ادیشوں کے لیے پردان کیا گیا ہے اور چینل کسی بھی گتیویدیوں کو بڑھانا پروتساہت نہیں کرتا ہے. ہمارا مقصد کیول سماج جاگرک کرنا ہے. یہ چینل یوٹیوب کی گائیڈ لائن کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایکس مسلموں کی ڈیبیٹ کا ریویو کرتا ہے اور صحیح غلط کا فیصلہ عام جنتا پر چھوڑ دیتا ہے. ڈیبیٹ میں شامل لوگوں کے وچار ان کے خود کے اپنے ویکتیگت وچار ہیں. یہ ویڈیو بھارتی سمویدھان کو دھیان میں رکھتے ہوئے فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کے تحت اچت بھاشا میں سبھی ورگوں کے لیے بنایا گیا ہے. جے ہند دوستوں اربوں کے ذہنی غلام اتنے اعلیٰ درجے کے جاہل، گنوار، منافق، جھوٹے اور مکار ہوتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ان لوگوں کو کن الفاظوں سے نوازا جائے. حج کرنے گئے ہزاروں لوگوں کی ہیٹ اسٹروک میں اب تک موت ہو چکی ہے، جبکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے مکہ خدا کا گھر ہے، وہاں پر خدا خود لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. پھر ان حاجیوں کی حفاظت خدا نے کیوں نہیں کی؟ جب یہ سوال ساحل بھائی نے اپنی لائیو اسٹریم میں ایک مومن سے پوچھا اور جو اس نے جواب دیا، یہ سن کر آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے. پہلے کہتا ہے خدا نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا، پھر اس کو آیت دکھائی گئی تو کہتا ہے آپ آیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور جب بات پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ کی شخصیت پر پہنچ گئی تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس فزیکل باڈی ہی نہیں ہے، اس لیے اس کے پاس برین بھی نہیں ہے. کس طرح کی سوچ ہے اس کی؟ اس عربک کلٹ نے اس کے دماغ کو کس حد تک کھوکھلا کر دیا ہے، یہ خود ہی نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ یہ آخر بول کیا رہا ہے. اسی لیے ہم عربک کلٹ کو اپنے بھارت سے ختم کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا چینل لوگوں کو جاگروک کرنے کا کام کرتا ہے. ہمارا چینل کسی سے بھی آرتھک مدد کی مانگ نہیں کرتا ہے. آپ سب کا ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا ہی بہت بڑا سپورٹ ہے. مزمل طلحہ صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. تو بھائی یہ حاجیوں کی نیوز پڑھی آپ نے؟ کیا نیوز سے؟ یار 1000 سے زیادہ مر گئے ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے، ہیٹ ویوز کی وجہ سے. آپ کو نہیں معلوم؟ اچھا نہیں معلوم. یہ دیکھیں سی بی ایس نیوز ہے. More than 1,000 people die at Hajj pilgrimage 2024 amid extreme heat in Saudi Arabia. Riyadh, the death toll from this year's Hajj has exceeded 1,000, and AFP tallies said on Thursday. More than half of them unregistered worshippers who performed the pilgrimage in extreme heat in Saudi Arabia. The new death reported Thursday included 58 from Egypt, according to an Arab diplomat who provided a breakdown showing that of 658 total dead from that country. Egypt में से ही 658 है. All told around 10 countries have reported 1081 deaths during the annual pilgrimage, one of the 5 pillars of Islam with which all Muslims with the means must complete at least once. اور اس میں سے تقریباً 68 جو ہے وہ ہمارے ہندوستانی ہے، بھارتی مومن حضرات جو گئے تھے حج کرنے کے لیے، وہ 68 نمبر اس کا ہے. The National Meteorological Center reported a high of 51.8 degrees Celsius earlier this week at the Grand Mosque in Mecca. تو یہ اللہ ان کی حفاظت کیوں نہیں کیا پیارے بھائی؟ اللہ کے گھر کے مہمان تھے. جواب دوں گا میں، آیت بتلا دیں. اچھا جواب دیں. کون سی صورت میں ہے بتلا دیں. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 125 ہے. اوکے ابھی ٹھیک ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. 125 and mention when Abraham said, My Lord, make this a secure city and provide its people with fruits. My Lord, make this city city of peace and provide its people with fruit. Make this land secure and produce those of its people who believe in God and the last day. اور اس کے ساتھ ساتھ My Lord, make this a region of security. اور اس کے ساتھ ساتھ a place of security. جی بھائی جی 2 منٹ میں. اس آیت کے حساب سے تو سارے حاجیوں کی سیکیورٹی ہونی چاہیے جب وہ حج پہ جاتے ہیں. جی آج کل یہ تھا کہ امن کی جگہ بنایا گیا ہے. ہاں
اور مسلمان وہاں مر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یار میرے کو آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ ایک کام کرو, آپ ری جوائن کرو. آپ کا اشکال یہ تھا کہ آیت میں امن کی جگہ بتایا گیا ہے. ہاں اور لوگ وہاں مر رہے ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں لوگ نہیں مرنا چاہیے. نہیں, وہاں نہیں مرنا چاہیے, بلکہ چلو ایک نیچرل موت ہو تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن اس طریقے سے ہیٹ سٹروک سے, ہیٹ ویو سے مر رہے ہیں, کرین گر کے مر رہے ہیں, تو اور اس کو حالانکہ پلیس آف سیکورٹی بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں؟ ہاں جاتے ہیں. علاج کراتے ہیں نا؟ ہاں کراتے ہیں. آپ سب جلیبی نہیں کرتے؟ سننے کے لیے سارے لوگ ریڈی رہیے. ہاں نہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, مکمل جواب علاج دوں گا. کراتے ہیں. اور علاج کراتے ہیں ہاں نا؟ علاج کراتے ہیں. ہاں اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ گھر میں ہی ڈاکٹریت کی کتابیں پڑھ کر علاج کر لیں. ہاں کس لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں؟ ہاں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یہ علاج کس لیے کرانے جاتے کے ہیں؟ لیے, وہ سیکھا ہوتا ہے. گھر میں کتاب پڑھ کر علاج کر سکتے ہیں نا؟ نہیں کر سکتے. آگے جی نہیں کر سکتے نا؟ نہیں کر تو سکتے. آگے نہیں کر سکتے. تو آپ ہاں جو قرآن کے ماہرین ہیں ان ہاں سے اس آیت کا مطلب معلوم کریں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. آپ اپنے سے ایک مطلب نکال رہے ہیں, لے کے آ تو اس جائے, کا مطلب میں لے بول کے رہا آ ہوں جائے, اس لے کا کے آ جائے, مطلب قرآن ایسا کے ہی ماہر کو ہے لے کہ کے آ جائے. ہاں. آپ ڈاکٹریت کی کتاب کو پڑھ کر غلط سمجھ کر یہ کہیں کہ کتاب میں غلط لکھا ہے, یہ تو کوئی عقل مند تسلیم مطلب نہیں یہ کرے گا نا. کتاب عالموں کے لیے, یہ کتاب عالموں کے لیے ہے, عام مسلمانوں کے لیے عالموں نہیں کے ہے. لیے نہیں ہے, عالم پڑھ کر ہاں اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. مطلب بیان ڈائریکٹلی کرتے ہیں نا, کوئی جمعہ قرآن میں نہیں پڑھ بیان کرتے سکتا, ہیں. ڈائریکٹلی کوئی ہاں پڑھ قرآن سکتا ہے, کوئی ہاں جی پڑھ سمجھ نہیں سکتا ہے, سکتا. لیکن اس کے حدود ہیں. کچھ باتیں سمجھ میں آتے ہیں, ہر بات سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے. بھائی اگر اللہ جو ہے اس کی مثال یہ ایسے ہی ساری, ہے کہ طلحہ آپ بھائی, سر طلحہ میں بھائی, درد ہو. طلحہ بولیے. بھائی سنو میری بات, جی ٹھیک ہے. جو ڈاکٹر کی کتابیں ہوتی ہے وہ سارے جی عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتی ہے, جی ٹھیک ہے, وہ پیشنٹ جی لوگوں کے لیے نہیں ہوتی ہے, وہ جی ڈاکٹرز کے لیے ہوتی ہے. جو اسٹوڈنٹ ڈاکٹر یہ اس کا میڈیکل کرتے ہیں ان کے لیے جی ہوتی ہے, عام جی لوگوں کے لیے نہیں ہوتی ہے. اور جی قرآن جو ہے یہ دعویٰ کرتا ہے یہ ساری انسانیت کے لیے جی جی ہے نا. تو ساری اس کو انسانیت آپ کے لیے ہے. ڈاکٹر کی کتابوں کے ساتھ اگر کمپیئر کرو گے تو یہ بہت ہی بھونڈا سا آپ کا آرگیومنٹ ہے. جی بھونڈا نہیں ہے, اس لیے کہ اگر صرف کتاب اتار دیتے ہیں, اللہ صرف کتاب سمجھ کر آپ ایمان لا لیتے تو اللہ نبی کو کیوں بھیجتا؟ صرف ہاں کتاب کو پہاڑ میں اتار دیتا کہ کیونکہ جا کر پڑھ لو اور کتاب, سمجھ لو. بھائی نبی وہ ہی اس سمجھانے وجہ والے ہیں سے نا. بھائی وہ اس وجہ جی سے جی بھیجا ہے کیونکہ اللہ ڈائریکٹ یہ کتاب آسمان سے نہیں اتار رہا. جی اس کو ایک بیچ میں میڈیٹر چاہیے, 2 میڈیٹر چاہیے جی ایکچولی. ایک تو جی جبرائیل, پھر جبرائیل کے جی بعد دوسرا میڈیٹر جو ہے وہ محمد صاحب ہے. جی اگر وہ ڈائریکٹلی اتار دیتا سب لوگوں کے اوپر تو نہ آپ کو یعنی وہ نبی کی ضرورت پڑتی نہ رسولوں کی ضرورت پڑتی. جی میڈیٹر اللہ کو چاہیے, اللہ مجبور ہے, اس کو جی میڈیٹر کی ضرورت تھی, تو اس نے اللہ نبی کے مجبور نہیں ذریعے ہے. سے یار تو جی ڈائریکٹلی نبی. سب کے دلوں میں اتار دیتا نا کتاب, یا آسمان سے اتار جی دیتا. جی اس کی مجبوری تھی, وہ سب کے آسمان سے ڈائریکٹلی کتاب جو ہے نہیں اتار سکتا تھا, اس کی مجبوری تھی, ورنہ جو وہ ڈائریکٹلی اتارتا تاکہ سب کو سمجھ میں آئے. جی ڈائریکٹلی اتارتا کہ سب کو سمجھ میں آئے. اللہ قرآن میں کیا بیان فرماتا ہے, وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین للناس, ہم نے آپ پر کتاب کو ہاں نہیں اتارا مگر آپ کے واضح کرنے کے لیے, تاکہ آپ واضح کریں. اللہ نے تو کہا ہے ہاں کہ ہم نے آپ پر اتارا ہے, اس کا اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں, وہ خود پڑھ لے نہیں ہے. ہاں بیان کرے نا, اب اس کا جواب کیا تو ہے؟ جی بیان کر, بھائی رسول اللہ نے بیان کر دیا نا, لیکن قرآن میں اللہ تو فرماتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ ڈیٹیل میں اللہ نے اتاری ہے, اور یہ کتاب جو ہے بڑی آسان ہے, ذکر جو ہے بڑا آسان ہے, اللہ خود فرماتا ہے. جی جی آپ یہ اگر آیت بول رہے ہیں یہ نا. کلیم, سنو میری بات, یہ کلیم جی کہ ڈیٹیل میں اتاری ہے, سارے جی لوگوں کے لیے اتاری ہے, آسان بھی جی بنائی ہے سمجھنے کے جی لیے ذکر کو, جی تو جی اس کے بعد پھر اگر یہ کہا جائے کہ عام انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا, تو یہ تو کانٹرڈکشن ہو گیا. یا تو اللہ جھوٹ بول رہا ہے, یا تو پھر انسان جھوٹ بول رہے ہیں کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. کہ آپ نے اللہ نے آسان آواز گئی آپ کی.
آپ نے جو مطلب بیان کیا ہے کہ اللہ نے آسان کیا ہے سمجھنے کے لیے، ہاں اس کا نہیں کیا کہا مطلب اللہ ہے؟ نے؟ جی کیا اللہ نے مطلب کہا ہے، اس کا ہاں مطلب یہ ہے کہ قرآن میں بعض احکام مجمل ہیں اور بعض وہ پیچیدہ ہیں اور بعض واضح ہیں. جو واضح احکام ہیں وہ آسان ہیں، جیسے نماز پڑھو روزہ رکھو نہیں، وہ آسان ہے. یہ ایک جی منٹ آپ تفسیر کی کتاب اگر میں اٹھا کر بات، پڑھ لیں. بھائی ایک منٹ رکو، میں آپ کے لیے مجھے ہتھیار لانا پڑے گا، ایک منٹ دیجیے گا. اللہ کہہ رہا یہ کتاب ڈیٹیل میں اتاری، ٹھیک ہے، اس کی آیتیں ڈیٹیل میں بتائی، جی ٹھیک ہے، پہلا پوائنٹ یہ. جی دوسرا پوائنٹ، یہ کتاب، یہ ذکر سمجھنے کے لیے آسان ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو آسان بنایا. یہ 2 پوائنٹ. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 دعوے کرنے کے بعد پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب میں کچھ باتیں سمجھنے جیسی ہے اور کچھ باتیں سمجھنے جیسی نہیں ہے. یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے. اللہ تو یہ نہیں کہہ رہا کچھ باتیں سمجھنے جیسی ہے کچھ سمجھنے جیسی نہیں. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ اس کو ڈیٹیل میں اتارا اور یہ سمجھنے جیسی ہے، اور آپ کہہ رہے کہ کچھ باتیں سمجھنے جیسی ہے کچھ باتیں سمجھنے جیسی نہیں ہے. تو یہ کانٹرڈکشن ہو گیا ہے تو قرآن میں. تو ان کا انٹرنیٹ جو ہے وہ چلا گیا تھا. بھائی پھر سے ریجوائن ہوئے ہیں. طلحہ بھائی آواز آ رہی ہے؟ یہ بھائی نے کبھی قرآن پڑھا؟ ہاں میرے کو تو عالم لگ رہا ہے. آپ عالم ہیں طلحہ بھائی؟ نہیں. اچھا، طالب علم ہے. طالب علم. اوکے، طالب علم ہے. ہاں تو آپ کو پتا ہے کہ قرآن میں اللہ کس طریقے سے بتاتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ڈیٹیل میں سمجھانے کے لیے اتارا ہے؟ جی اوکے، وہ آیتیں یاد ہیں آپ کو؟ تو یاد نہیں ہے. نہیں یاد ہے؟ قرآن ہے آپ کے پاس؟ جی ہے. کھولیے ذرا اپنا قرآن. جی کھلا ہے. کھلا ہے. چیپٹر نمبر 6 کی آیت نمبر 114، چیپٹر نمبر 10 کی آیت نمبر 37، چیپٹر نمبر 12 کی آیت نمبر 111، چیپٹر نمبر 6 کی آیت نمبر 105 اور چیپٹر نمبر 41 کی آیت نمبر 3. ان ساروں کو اگر آپ پڑھیں تو اللہ نے کہیں پہ شک کا چھوٹا سا ذرہ بھی نہیں دیا کہ قرآن سمجھا نہیں جا سکتا، کلیئر نہیں ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، انلیس کہ آپ مجھے بتائیں کہ قرآن میں اللہ اپنی ہی باتوں سے اختلاف کرتا ہے اور کنٹراڈکٹ کرتا ہے. جی آیت پارہ نمبر 3 ہاں سورہ آل عمران، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 7. آیت نمبر کیا ہے اس میں؟ 7. کیا ہے اس میں؟ ہاں جی، اللہ کنٹراڈکٹ کر رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے. اگر آپ آیت نمبر 3 سورہ چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 7 لے کے آتے ہیں میرے ساتھ تو وہ ایک کنٹراڈکٹری آیت ہوگی نا. چیپٹر نمبر 41 کی آیت نمبر 3، چیپٹر نمبر 6 کی آیت نمبر 114، چیپٹر نمبر 10 کی آیت نمبر 37، چیپٹر نمبر 12 کی آیت نمبر 111 اور چیپٹر نمبر 6 کی آیت نمبر 105. ایک ان آیت بتا سے دیں. کنٹراڈکٹری ہو گئی نا. اب یہ ایک آیت، اب مجھے بتائیں، میں آپ کو دے رہا ہوں ایک آیت 6 آیتیں قرآن میں، آپ مجھے دے رہے ہیں ایک آیت قرآن کی. بائی دا وے ایک نہیں ہے، یہ والی بھی 2 آیتیں ہیں. میں اب آپ مجھے آپ کی بتا آیت رہے ہیں اٹھا کہ نہیں پا رہا ہوں. اللہ 8 جگہوں کے جی اوپر جھوٹ بولتا ہے. جی میں آپ کی آیت اٹھا نہیں پا رہا ہوں. آپ ایک حوالہ آرام سے دے میں دیں. اٹھا دیتا ہوں میرے بھائی، میں اٹھا دیتا ہوں بھائی کے لیے، سکرین پہ اٹھا دیتا ہوں. اور بتائیں، اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ کتاب ہے فضلت کے ساتھ اس کی آیتیں جو ہیں ہم نے بیان کی ہیں عربی میں. یہ دیکھیں، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کو خوب کھول کھول کر بیان کر دیا قرآن عربی کی صورت میں تاکہ لوگ علم حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے، کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. چیپٹر نمبر 10 کی آیت نمبر 37 میں جاتے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ وہ قرآن ہے جس کو ہم نے پروڈیوس کیا، ہم نے بنایا ہے، یہ تصدیق ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے، شریعت کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن ہے. اگر آپ ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن کو پڑھیں نا، وَتَفْصِيلَ الکتاب لا ریب فیہ، تفصیل ہے اس کے اندر، کمپلیٹ مفصل ہے، تفصیل ہے. ٹھیک ہے، سمجھنے کے لیے آسان ہے. 12 کی 111 اٹھاتے ہیں. اس میں اللہ بولتا ہے، میرے پاس اس میں اللہ بولتا ہے، آخری 10 پارے اسکرین کی پہ آیت ہے ہے. سب آپ کے سامنے، اسکرین پہ ہے پیارے بھائی. سکرین دکھاتا جا رہا ہوں بھائی. وہ ہوش نیٹ مند لوگوں کے لیے عبرت سلو ہونے ہے، کی وجہ سے نہیں ایسی دکھا رہا. بات نہیں جسے گھر لیا گیا ہو، بلکہ یہ تصدیق ہے اس کی جو اس سے پہلے لائے، تفصیل ہے ہر چیز کی.
تفصیل ہے ہر چیز کو اللہ نے کیسے لکھا قرآن میں, ذرا سمجھیے گا. وَتَفْصِيلًا كُلِّ شَيْءٍ, تفصیل کل شیء ہے, تفصیل ہے کلی شیء, تفصیل نہیں, ہر ارے چیز کی ٹھیک ہے تفصیل نا. ہے اس میں. اوکے, اب آپ مجھے کہتے ہیں کہ اللہ نے, ابھی میں نے 4 آیتیں دی ہیں, 2 بھی اسکپ کرتا ہوں فور دا ٹائم بینگ. اللہ نے ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ, 4 دفعہ کہا کہ جناب اس میں کمپلیٹ تفصیل ہے, مفصل ہے, جی آسان ہے, سمجھنے کے لیے آسان ہے. اوکے, اب آپ مجھے کہتے ہیں کہ پھر اللہ میاں جو ہے نا ان کا دماغ چینج ہوا, انہوں نے کہا نہیں اس میں سے صرف کچھ آیتیں تفصیل ہیں, کچھ آیتیں تفصیل نہیں ہیں. اب مجھے بتائیں اللہ میاں کا میاں کا دماغ چینج نہیں ہوا ہے, میں بتاتا ہوں. تو اللہ میاں کا دماغ نہیں ہے, اللہ میاں کو دماغ ہی نہیں ہے, چینج نہیں ہوا ہے. آپ کا دماغ چینج نہیں, اچھا اللہ میاں بغیر آپ کا دماغ کے چینج ہو گیا ہے. بھوسا بڑا ہوا وہاں پہ. ہاں 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 اوکے ڈن. اللہ میاں کا دماغ نہیں ہے دوستو, سن لیں آپ سارے. جی جسم نہیں ہے, کچھ نہیں, جسم بے سے دماغ پاک ہے, ہے ہمارا یہی بے دماغ ہے نا. اللہ میاں بے دماغ میں ہے. کوئی شک نہیں, پوچھ لیں آپ کس. ہاں ہاں ارے یار یہ بندہ پاگل ہے ہاں, یار, اس یہ میں اسلام سے ہنسنے باہر کی کیا نکلے گا یار. بات ہے, ہمارا مذہب یہی ہے, بد ہمارا دماغ ہے مذہب اللہ, یہی ہے. آپ پوچھ لیں, علماء سے پوچھ لیں. بے بد دماغ ہے دماغ آپ کا نہیں اللہ. ہے, بے دماغ ہے. بد دماغ اور بے دماغ میں ہاں اچھا جسم بد ہی دماغ نہیں ہے ہوتا اللہ تو کو, تھوڑا تو تو دماغ کیسے دماغ ہوگا؟ چلا. یار ایک منٹ رکو, اگر بد دماغ ہوتا تو کم سے کم تھوڑا الٹا تو دماغ چلا جی تھا. اسے چھوڑ دیں, جس کے اس پاس میں دماغ ہی نہیں ہے اس جی کی جی باتیں کیسی ہوگی. یہ بات چھوڑ دیں, ایک بات چھوڑ دیں, مجھے ایک بات بتاؤ, جب اللہ نے یہ اپنے بات چھوڑ دونوں دیں. ہاتھوں سے, ہاں میں سیدھا کرتا ہوں آپ کو بھی اس معاملے میں, اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کو بنایا تھا جی قرآن کے آپ مطابق. بیکار کی وضاحت کر رہے ہیں. اب میں نے کہا نا, آپ خود تھوڑا جی آپ جو اعتراض کر رہے تھے کہ اللہ نے ہاتھ سے پیدا کیا, جی سمجھ رہے نا, جی آپ اس سے یہ ثابت کریں گے کہ اللہ کو دماغ ہے, جسم ہے, صحیح ہے نا؟ آپ کے مفسروں نے بھی کہا کہ اللہ کا دماغ ہے, جسم ہے. جی صحیح کہہ رہا ہوں نا جی میں؟ جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ کسی تفسیر میں اٹھا کر بتلا دیں کہ اللہ کو جسم ہے, دماغ ہے, بتا دیں. ڈن ہو گیا. اگر میں دکھا دوں پھر جی بتلا دیں. پھر کیا کریں گے, اسلام چھوڑ دیں گے؟ یار ایک تو ان کا انٹرنیٹ صحیح نہیں چلتا ہے. کتاب التفسیر, کتاب تفسیر القرآن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, چیپٹر آف تفسیر آف قرآن جو کہ رسول نے خود کی ہے. اسٹوری آف دی کریشن آف جی ایڈم, باب اس کا رسول نے اسٹوری آف کسی کریشن تفسیر آف کو, ایڈم. میں بتلاتا ہوں, رسول نے کسی بھی تفسیر کو نہیں کیا ہے. بخاری میں بھی تفسیر کا باب ہے. یار تمہارا ایسا انٹرنیٹ صحیح کراؤ یار, سچی میں ایسا بات نہیں ہو پائے گی. طلحہ بھائی آپ انٹرنیٹ صحیح کر کے آؤ پہلے, جاؤ. ایسے بات نہیں ہے کہ میں آپ کو نکال رہا ہوں. ہاں نہیں, وہ پھر ڈسکشن کا مزہ پورا خراب ہو جاتا نا. آپ صحیح سے انٹرنیٹ لے کے آؤ نا. رسول نے تفسیر نہیں کی. بخاری میں بھی کتاب التفسیر ہے, محمد کی لکھا تفسیر. ہوا ہے سامنے. ترمذی میں تفسیر ہے, محمد کی تفسیر. ابو داؤد میں تفسیر ہے, محمد کی تفسیر. ایک اندر تفسیر ہی نہیں, یہ پاگل پتھر کے نیچے سے اٹھ گیا. چلیے اتنا تو صحیح ہو گیا کہ قرآن جو ہے وہ, اگر یہ لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی, بعض چیزیں سمجھ میں آتی ہے بعض نہیں آتی ہے, تو یہ کانٹرڈکشن سے بھرا ہوا ہے قرآن. کیونکہ ایک جگہ پہ نہیں, 2-3 جگہ پہ جیسے کہ ابھی حوالے دیے گئے ایڈم صاحب دوارا, اس میں اللہ صاف صاف کہتا ہے کہ اس کو ڈیٹیل میں اتارا. پھر سورہ قمر کی آیت نمبر 32 میں یہ بھی کہتا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے, اس ذکر کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا. اور اس سورہ قمر میں ملٹیپل ٹائمز ایک ہی آیت اللہ نے ریپیٹ کی کہ ہے کوئی جن اور انس. کون سا تھا یار آیت کا, میں ایک منٹ بتاتا ہوں. عربی اس کا جو ہے یہ بڑی ہم کو یاد ہو گئی تھی. ہاں, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ جملہ جو ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, یہ کئی مرتبہ اللہ نے جو ہے ریپیٹ کی. میرے خیال سے تقریباً 12-13 بار کچھ اسی آیت کو اسی سورے میں ریپیٹ کی ہے. تو اب ایک جگہ پہ اللہ کہتا ہے آسان بنایا, ڈیٹیل میں لکھا. پھر اس کے بعد کہتا ہے اس میں کچھ چیزیں سمجھنے جیسی ہے, چھپی ہوئی ہے, متشابہ ہے, محکم ہے. تو یہ کانٹرڈکشن ہے جو کہ مومن حضرات جو ہے وہ نہیں سالو کر سکتے. مزمل بھائی کو ایک لاسٹ موقع دیتے اگر ان کا انٹرنیٹ چلا. اچھا دیکھو نا, مطلب
जो मेन आयत पे डिस्कशन था उससे बचने के लिए आदमी किधर किधर चले गया। तुमको कुरान समझ में नहीं आएगा, डॉक्टर की किताब जो है पेशेंट पढ़ सकता है क्या? यानी सर ये जहां जहां जाएगा वहां पे छितर खाएगा। और बाय द वे इसकी तो शॉर्ट बना देना कि अल्लाह का दिमाग नहीं है, इसके ऊपर तो शॉर्ट बना देना भाई, अल्लाह का दिमाग कोई नहीं है। बगैर दिमाग के अल्लाह। मैंने नहीं कहा, इसने कहा। जी अब आ रही ना? हाँ अब आ रही है, कब तक आती है वो देखते हैं जी। तो ये जो आप कह रहे थे कि रसूलुल्लाह ने तफसीर नहीं की, तो इधर आपके सामने स्क्रीन पे देखिएगा जामे तिर्मिजी की जो हदीस है, हदीस नंबर 3367, इसका जो बाब है उसका नाम ही क्या है? किताबुल तफसीरुल कुरान। ये जो मुहद्दिस है जिन्होंने ये बाब बांधा है वो भी झूठे हैं? जी मैं ये नहीं कर रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी तफसीर की किताब नहीं लिखी थी, ये कहा था। हमने कब दावा किया कि तफसीर की किताब लिखी है? रसूल ने तो कुरान भी नहीं लिखा था, उसने तो लिखा कुछ भी नहीं था। हाँ हमने ये तफसीर रसूल की है कि नहीं है जो पढ़ने लगा? ठीक है जी, तफसीर रसूल ने कुरान भी लिखा था। हाँ रसूल की तफसीर है, पढ़ो फिर रसूल की तफसीर क्या कहती है। क्रिएशन स्टोरी ऑफ आदम, अल्लाह ने ब्रीथ किया वगैरह वगैरह, वालेकुम सलाम हो गया, ग्रीटिंग हो गई। देन अल्लाह सेड टू हिम, देन अल्लाह ने आदम को कहा, यार अपने पास से फोन हटा यार। देन अल्लाह सेड टू हिम मींस आदम, व्हाइल हिज अल्लाह के 2 हैंड्स वर क्लोज्ड, अल्लाह ने अपनी मुट्ठियां बंद करके आदम के सामने अपने दोनों हाथ रखे। चूज विच ऑफ देम यू विश, ए आदम इन दोनों हाथों में से कोई एक हाथ को पिक कर ले। आदम सेड आई चूज राइट माय लॉर्ड, मुझे बता अल्लाह के कितने हाथ हैं मोहम्मद के मुताबिक? जी आप सवाल समझ आ गया। मैंने जो आयत आपके सामने बयान की थी वो आयत याद है ना? पहले जवाब दो, पहले जवाब दो। बयान की थी ना रसूलुल्लाह के मुताबिक कितने हाथ है? जी आप इस्लाम को मानते हैं? पहले आप बोलो कि रसूलुल्लाह के मुताबिक कितने हाथ है अल्लाह के? जी अल्लाह के 2 हाथ हैं, ये अल्फाज हैं, ज़ाहिरी अल्फाज हैं, इसका मतलब आपने समझा है? ज़ाहिरी अल्फाज हैं, अबे लिखा हुआ 2 हाथ जिसकी मुट्ठियां बंद थी। जब मैं अपने बच्चे के सामने समझ रहा हूं, मुट्ठियां बंद रखूंगा, मुट्ठी बंद रख के उसे कहूंगा इन दोनों में से कोई एक हाथ पिक कर ले, मुट्ठी बंद करके, तो वो क्या है? जी मुट्ठी बंद कर, जी आपकी बात समझ रहा हूं मैं, इसका मतलब आपने समझा नहीं है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। अल्लाह के हाथ का मतलब कुरान को समझा। एक मिनट भाई, एक मिनट तल्हा भाई, पहले आपने कहा था कि कुरान खुद से नहीं समझ में आएगा, अगर खुद से ही समझ में आता तो रसूलों को क्यों भेजा, नबियों को क्यों भेजा? आपने कहा था ना? जी आपने कहा था या नहीं कहा था? जी कहा था, है ना? कुरान को समझाने के लिए, वाजे करने के लिए, अल्लाह की बातें वाजे करने के लिए रसूलुल्लाह भेजे गए, आपने कहा था ना? जी तो यहाँ पे तो रसूलुल्लाह ने अल्लाह के बारे में वाजे किया है, 2 हाथ है, बंद है, मुट्ठी बंद करके आदम को दिखाई है अल्लाह ने, बंद नहीं, मुट्ठी बंद करके आदम को दिखाई, इनमें से चूज करो। अब तुमने खुद कहा था रसूल बताएंगे, तो रसूल ने तो तफसीर बता दी। जी रसूल के बतलाने का मतलब आपने नहीं समझा है। अच्छा, रसूल के उसमें भी मतलब उलमा ने, जी मैं बता रहा हूँ आप, एक मिनट पहले तो मामला सेट हो जाए। मतलब पहले आप ये कह रहे थे कि अल्लाह की बातें समझ में नहीं आएगी, अल्लाह की बातें समझने के लिए रसूल चाहिए। अब जब रसूल की बात बताई गई तो आप कह रहे कि रसूल की बात भी समझ में नहीं आएगी। अच्छा, उसको समझाने के लिए किसको छोड़ा रसूल ने? जी उसके लिए सहाबा उलमा मौजूद है ना। मतलब रसूलुल्लाह फिर कुछ काम के नहीं है ना, वो नहीं समझा पाए? जी रसूलुल्लाह समझाए हैं, लेकिन इस दूसरी जगह में इसकी वजाहत आ चुकी है। किधर आई बताओ? अल्लाह के लिए इसकी वजाहत दूसरी जगह में किधर आई है, आप बताइए। चलिए, ये आदम है और आदम के सामने अल्लाह ने इस तरह अपने 2 हाथें की हथेलियां रखी। नहीं, इसकी वजाहत दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह ने किधर की है, वो बताए प्यारे भाई। जी बताए। अल्लाह ने कहा चूज अ हैंड, पिक 1 हैंड, जस्ट लाइक बेबी को नहीं कहते बेबी मेरी 2 मुट्ठियां बंद हैं, इसमें से कोई एक मुट्ठी पिक कर ले, ये हो रहा है आदम के साथ। हाँ भाई, जल्दी हवाला दे।
कि ये जो बात जो है इसको दूसरी जगह पे अल्लाह के रसूल ने कहाँ समझाई है? चलिए चैलेंज है आपको। जी मुझे हवाला तो नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं मिलेगा भी नहीं, मिलेगा भी नहीं, मिलेगा भी नहीं, है ही नहीं। आप लोगों को पागल बनाया गया है। आप देवबंदी है ना? वो छोड़िए, आप मैं बताता हूँ ना। नहीं मैं आपका जो अकीदा है उससे हमको पता चल जाता है। आप लोग जब बात करते हैं ना तो हम लोग समझ जाते हैं, या तो आप देवबंदी है या तो बरेलवी है। अहले हदीस हो नहीं सकते, क्योंकि अहले हदीस जो है वो तावील नहीं करता। वो कहता है कि अल्लाह ने अगर कहा है हाथ है तो है, चुपचाप मानो। और जो देवबंदी है, बरेलवी है, वो तावील करते हैं, नहीं हाथों से मुराद जो है वो पावर है, उसकी कुदरत है, उससे मुराद ये नहीं है, असल हाथ नहीं है। तो हमको समझ में आ जाता है आप या तो देवबंदी है या तो बरेलवी है, आप अहले हदीस नहीं है। मुझे हवाला तो नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं बताऊंगा कि अल्लाह के लिए कोई जिस्म नहीं है। लेके आओ। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। चलिए, इनका इंटरनेट सही भी नहीं चल रहा, इनको आवाज भी नहीं आ रही। मुजम्मिल भाई जब हवाला मिल जाएगा रिजॉइन करना। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।